بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرا اسلامیات لازمی کے لیے۔ تو بچوں، آج ہم آپ کا ٹاپک پڑھیں گے ایمانداری، جو کہ آپ کے چوتھے باب اخلاقیات میں سے ہے۔ تو چلیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم آپ کا ٹاپک پڑھیں گے ایمانداری، جو کہ ہے صفحہ نمبر 47 یعنی 47 پر۔ تو آپ پلیز اپنی ٹیکسٹ بک اوپن کر لیں اور لیڈ پینسلز ہاتھ میں لے لیں، تاکہ اگر ہمیں کوئی مشکل لفظ یا مشکل الفاظ نظر آئیں تو ہم ان کو انڈر لائن کر سکیں اور ان کے میننگز تلاش کر سکیں۔ ہاں جی، تو بچوں ایمانداری کے معنی سچائی اور دیانتداری کے ہیں۔ یعنی آپ جب کوئی کام کریں، کوئی فرض پورا کریں، کوئی وعدہ کریں، تو آپ اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ پورا کریں، دیانتداری کا ثبوت دیں۔ زندگی کے تمام معاملات میں سچائی اور دیانتداری سے کام لینا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنا ایمانداری کہلاتا ہے۔ معاملات میں ایمانداری کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا امانت لوٹانا، لین دین کو درست رکھنا، وعدہ پورا کرنا، درست مشورہ دینا، راز کی حفاظت کرنا، ذمہ داری اچھی طرح ادا کرنا، فرائض پورے کرنا وغیرہ۔ تو یعنی معاملات میں ایمانداری کی جو مختلف صورتیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ جب آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو سچائی کے ساتھ پورا کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی شخص اپنی امانت رکھواتا ہے تو اس کو ایمانداری یعنی سچائی کے ساتھ اور صحیح طریقے کے ساتھ اس امانت کو لوٹائیں۔ اگر کسی کے ساتھ لین دین ہے تو اس کو درست رکھیں۔ اگر کوئی مشورہ چاہتا ہے تو اس کو صحیح مشورہ دیں، سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ۔ اور اگر آپ سے کوئی اپنا سیکرٹ شیئر کرتا ہے، جیسے کہ آپ کا کوئی دوست ہو، تو آپ اس کے راز کی، اس کے سیکرٹ کی حفاظت کریں۔ انسانی زندگی میں ایمانداری کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مثلا اگر ایک تاجر ایمانداری سے کام نہیں لیتا اور ملاوٹ شدہ اشیاء کی فروخت کرتا ہے تو یقیناً اس سے انسانی زندگی پر برا اثر پڑے گا۔ تو اگر ہم جب باہر جاتے ہیں، ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، جس طرح کہ کوئی شاپنگ کرنے جاتے ہیں، کچھ کھانے کی چیز لینے جاتے ہیں، تو اگر تو اس میں ملاوٹ ہوگی اور خالص چیز نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہم بیمار پڑ جائیں گے، ہمیں ہاسپٹلائز ہونا پڑے گا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ دیانتداری، وہ ایمانداری کے ساتھ اپنا کام نہیں کر رہا۔ اسی طرح اگر کوئی ملازم اپنے فرائض اچھی طرح ادا نہیں کرتا، وقت کی پابندی نہیں کرتا، قانون کا احترام نہیں کرتا، مالی معاملات میں چوری، غبن یا رشوت سے کام لیتا ہے تو یقیناً اس معاشرے کا ماحول خراب ہوگا۔ اسی طرح جب ہم آفس میں جاتے ہیں، پھر چاہے صرف آفس ہی نہیں، اگر ہم اسکول میں جاتے ہیں، اپنے دوستوں سے جھوٹ بولتے ہیں، اسکول وقت پر نہیں پہنچتے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری ٹیچر تو یہی سمجھتی ہے نا کہ بچہ اچھا بچہ نہیں ہے، پنکچوئل نہیں ہے، اور اس سے ہمارے گریڈز پر بھی اثر پڑتا ہے۔ ایمانداری کی اہمیت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتی ہے، جو شخص امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ یعنی وہ شخص سچا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو لوگوں کی امانت نہیں رکھ سکتا، جو سچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لقب دیا گیا تھا صادق یعنی سچا، اور امین یعنی امانت دار کا۔ مسلمان کے لیے سب سے اہم چیز ایمان ہی تو ہے، اگر ایمان ہی نہ رہا تو باقی کیا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاجروں کو ملاوٹ کرنے اور دھوکہ دینے سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ جتنے بھی تاجر لوگ ہیں ان کے لیے اسپیشل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ ملاوٹ کرو گے، اگر آپ دھوکہ دو گے تو آپ ہم میں سے نہیں ہو۔ ایمانداری کے فوائد۔ ایماندار شخص کی ہر کوئی عزت کرتا ہے۔ بے شک
جو سچ بولتا ہے، ایماندار ہوتا ہے، اس کو تو سب عزت کرتے ہیں، اس کی باتوں پہ ہر کوئی بلیو کرتا ہے. لوگ میل جول، لین دین اور کاروبار میں اس پر بھروسہ کرتے ہیں. ایمانداری سے کاروبار میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے. ایماندار شخص کو خوشی اور اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے. تو جب آپ ایماندار ہوگے، جب آپ سچے ہوگے، آپ کے ہر طرف تو صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. لوگ آپ کی عزت کریں گے، آپ سے دوستی کریں گے، آپ پہ ٹرسٹ کریں گے، یعنی آپ پر اعتماد کریں گے. اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایمانداری کے انعام کے طور پر اسے جنت میں داخل فرمائے گا. تو جو شخص سچا ہوگا، ایماندار ہوگا، امانت دار ہوگا، دیانت دار ہوگا، اس کے لیے جنت کا راستہ بہت آسان ہوگا. ایمانداری اور اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمانداری تمام انبیاء کرام کی بنیادی خوبی تھی. سارے انبیاء کرام سچے، امین اور دیانتدار تھے، کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے. وہ سچے تھے، وہ دیانتدار تھے، وہ امین تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں دین اسلام لوگوں تک پہنچانے کی امانت سونپی تھی. تو جو امانت ان لوگوں کو دی گئی تھی وہ کیا تھی؟ وہ دین اسلام تھی، جو انہوں نے لوگوں کو گمراہی کے راستے سے بچانے کے لیے سونپی تھی. تمام انبیاء کرام نے اس ذمہ داری کو نہایت ایمانداری سے نبھایا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی امانت سونپی گئی. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا، گالیاں دیں، پتھر مارے، اذیتیں دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ اور جادوگر کہا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح کی تکالیف اور مصائب کے باوجود اللہ کا دین پوری ایمانداری سے انسانوں تک پہنچایا. تو ایسی ایک ذمہ داری تھی جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سونپی گئی تھی کہ مشرکین کو، کافروں کو جہالت کے دور سے باہر نکالو اور ان کو بتاؤ کہ دین اسلام کیا ہے، اللہ کون ہے اور ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے. اور جتنے بھی کافر تھے، جتنے مشرکین تھے، انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دی، تکالیف دی، لیکن پھر بھی وہ اپنی بات پر قائم رہے اور انہوں نے اسلام کا بول بالا جاری رکھا اور کسی بھی قیمت پر دین کے پیغام میں ذرا سی کمی بیشی نہ کی. مکہ مکرمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیانت کی وجہ سے صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے. صادق معنی سچا اور امین معنی امانت دار. دشمنی کے باوجود اہل مکہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پاس رکھتے تھے، کیونکہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے تھے، آپ پہ اعتماد کرتے تھے، اس لیے وہ اپنی تمام امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے. یہاں تک کہ ہجرت مدینہ کے وقت جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تو اس وقت بھی ان کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس محفوظ تھیں. ان مشکل حالات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی دیانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کی امانتیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سپرد کی اور کہا کہ لوگوں کی امانتیں انہیں واپس کر کے مدینہ منورہ چلے آنا. تو جب ان کافروں اور ان مشرکین نے ہجرت مدینہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے، اس وقت بھی ان کافروں اور ان مشرکین کی امانتیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی. اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو آپ نے وہ ذمہ داری سونپی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو، اور ان کو کہا تھا کہ تمام لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ چلے آؤ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی ایمانداری کا مکمل نمونہ تھی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے تمام کام ایمانداری سے سر انجام دیں، تاکہ اس دنیا میں بھی نیک نام ہو سکیں اور کامیابی حاصل کر سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں. تو جن کے دینی اصولوں پر ہم چلتے ہیں، جو کہ ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ سچے تھے، جو کہ امانت دار تھے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور کوشش کریں کہ اس دنیا میں ان کے بتائے ہوئے رستوں سے کامیاب ہو سکیں، دنیا میں بھی اور
آخرت میں بھی. چلیں بچوں، ہمارا یہ چیپٹر ایمانداری یہیں تک. آپ اس کو دوبارہ سے پڑھیے گا، اس کو سمجھیے گا. اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں جس میں ہم کریں گے اس کی مشق. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.